کیا لواطت کی سزا زنا کی سزا سے کم ہے؟ ان لوگوں کے جوابات جو لواطت کی عقوبت سزا کو زنا کی عقوبت سے کم بتلاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لواطت ایک ایسی معصیت اور گناہ ہے جس کی حد اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کی اور اس لیے لواطت کی عقوبت زنا کی عقوبت سے کم ہے، اس قول کے چند جوابات ہیں۔ اول یہ کہ دین الہی کے مبلغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لواطت کی حد قتل مقرر فرمائی ہے اور قتل کا حکم حتمی اور یقینی ہے۔ اللہ کا رسول جو چیز بھی شروع فرماتا ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے شروع ہوتی ہے، پس اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ لواطت کی حد شرعاً مشروع نہیں ہے تو یہ قطعاً غلط ہے، اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کی کسی نص سے حد ثابت نہیں ہے تو یہ صحیح ہے، لیکن اس سے انتفاع حکم لازم نہیں آتا کیونکہ اس کی حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ دوم یہ کہ تمہارا یہ استدلال حکم رجم سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ رجم کا حکم سنت نبوی سے ثابت ہے، قرآن سے نہیں۔ اگر تم کہو کہ رجم کا حکم قرآن سے ثابت ہے جس کے الفاظ قرآن سے منسوخ ہو گئے ہیں اور حکم باقی ہے تو ہم کہیں گے شراب نوشی کی حد سے یہ دلیل ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ شراب نوشی کی حد سنت نبوی سے ثابت ہے۔ سوم یہ کہ ایک خاص معین دلیل کی نفی سے مطلق دلیل کی نفی لازم نہیں آتی اور نہ ہی مدلول کی نفی لازم آتی ہے، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس دلیل کی تم نفی کر رہے ہو وہ منتفی نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ لواطت ایک ایسا فعل ہے جو طباعی انسانی کے خلاف ہے اور طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں اور اس لیے لواطت کرنا مردہ عورت یا چوپائی کے ساتھ وطی کرنے کے مانند ہے۔ اس کا جواب ہم چند طریقوں سے دیں گے۔ اول یہ کہ تمہارا یہ قیاس بالکل غلط ہے، یہ قیاس رسول اللہ کی سنت اور اجماع صحابہ کے خلاف ہے، اس لیے مردود ہے جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا۔ دوم یہ کہ حسین و خوبصورت مرد کے ساتھ کہ جس کا فتنہ تمام فتنوں کو ہوا دیتا ہے وطی کرنے کو گدھے، چوپائی اور مردہ عورت کے ساتھ جمع پر قیاس کرنا ایک باطل قیاس ہے۔ کیا کسی حسین و خوبصورت آدمی کو گدھی، گائے اور مردہ عورت کے برابر کہا جا سکتا ہے؟ کیا گدھی، گائے پر کوئی عاشق ہو سکتا ہے یا ان کا عشق کسی کو اپنا اسیر بنا سکتا ہے اور کسی کے فکر اور نفس پر غالب آ سکتا ہے؟ اب بتاؤ اس قیاس سے فاسد ترین قیاس کون سا قیاس ہو سکتا ہے؟ سوم یہ کہ تمہاری یہ دلیل اس سے بھی ٹوٹ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں، بہن، بیٹی سے وطی کرتا ہے تو باوجود یہ کہ یہاں طبعی نفرت مکمل طریقہ پر موجود ہے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور ایک قول کے بموجب اس پر سخت ترین عقوبت جاری کی جائے گی۔ یہ شخص محسن ہو یا غیر محسن قتل کیا جائے گا، اور ایسی ہی ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہی مروی ہے اور امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ اور محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی قائل ہے۔ سنن نبی داؤد، سنن ترمذی میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ترجمہ، میں اپنی چاچا سے ملا، ان کے ہمراہ جھنڈا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے باپ کے مرنے کے بعد نکاح کیا ہے، میں کہ جا کر اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال لے لوں۔ سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ۔ جوزجانی کہتے ہیں کہ بارہ کے چاچا کا نام حارث بن عمر ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی ذمی محرم کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کر دو۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ،
اس کی سند ضعیف ہے۔ حجاج بن یوسف کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بہن پر قبضہ جما رکھا تھا۔ حجاج نے اسے محبوس رکھنے کا حکم دیا اور کہا اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مسئلہ دریافت کرو۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مطرف رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے جو آدمی ایمان والوں کی حرمت کاٹے اسے تم بھی کمر سے کاٹ دو۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ گو اس حدیث میں وسط درمیان سے کاٹ دینے کا حکم ہے، لیکن اصل مسئلہ کی مستقل دلیل اس میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ جس سے کسی حالت میں بھی وطی و جماع جائز نہ ہو اسے وطی و جماع کرنے والے کی سزا اور حد قتل ہے، اور اس پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو ماں بیٹی کے ساتھ جماع کرنے سے قتل واجب کرتی ہے۔ دیگر ذوات محارم کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا کہ جو آدمی ایسی عورت سے وطی جماع کرے جس سے کسی حال میں وطی جماع جائز نہیں، اس کی حد قتل ہے جس طرح کہ لوطی کی حد قتل ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ان ہر دو مسئلوں پر نص سے استدلال کیا جا سکتا ہے، نیز قیاس صحیح بھی ان ہر دو مسئلوں کی صحت پر شہادت دیتا ہے۔ البتہ کچھ اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ اس خصوصیت رشتہ کی وجہ سے قتل کی سزا دی جائے گی یا حد زنا کی بنا پر، اور اس میں دو قول ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ ایک روایت کے مطابق اس طرف گئے ہیں کہ اس کی حد زنا کی حد ہوگی، اور امام احمد، امام اسحاق رحمہم اللہ اور محدثین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ ہر حال میں قتل کرنا یہی اس کی حد ہے۔ یہ تمام حضرات اس امر پر متفق ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی ذمی محرم سے نکاح کر لیا اور اس سے جماع کیا اور اس کی حرمت سے وہ واقف تھا تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں یہ مسلک ہے کہ چونکہ شبہ کی گنجائش موجود ہے اس لیے حد ساقط ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ نکاح کا نام دھر کر اس نے جماع کیا ہے، اس لیے جرم اور زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ دوم حرام چیزوں کا اس نے ارتکاب کیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ عقد حرام کا مرتکب ہوا، دوسرا جماع حرام کا مرتکب ہوا۔ جب حرام عقد کے ساتھ جماع حرام ضم ہو گیا تو عقوبت و سزا کیوں کر ہلکی ہوگی۔ مردہ عورت کے ساتھ جماع و وطی کرنے کے متعلق فقہا کے دو قول ہیں، اور یہ دونوں قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کا مسلک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ زنا کرنے سے حد واجب ہوگی، اور یہ امام اوزاعی کا قول ہے، اس پر حد یقیناً جاری ہوگی کیونکہ اس کا یہ فعل ایک بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اس نے ایک فحش کام کیا اور پھر مردے کی حرمت توڑ دی۔ چوپائے سے برائی کرنے والے کی سزا۔ چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنے سے حد لازم ہو یا تادیبی تعزیر۔ چوپائی کے ساتھ وطی اور بدفعلی کرنے کی عقوبت و سزا کے متعلق تین قول ہے۔ اول یہ کہ چوپائی کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کی تادیب کی جائے گی لیکن اس پر حد نہیں ہوگی۔ یہ قول امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا ہے، اور ایک قول امام شافعی رحمۃ اللہ کا بھی ہے، اور امام اسحاق رحمۃ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ دوم یہ کہ اس کا حکم زانی کا حکم ہے، اگر کنوارہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر محسن شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے گا، اور یہ قول سیدنا حسن رحمۃ اللہ کا ہے۔ سوم یہ کہ اس کا حکم لوطی کا حکم ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی بھی یہی تصریح ہے۔ ان ہر دو مختلف اقوال کے پیش نظر یہ امر مستخرج و مستنبط ہوتا ہے کہ یا تو حتمی طور پر قتل کر دینا اس کی حد ہے، یا اس کی حد وہ حد ہے جو زنا کی ہے۔
جو لوگ اس کی حد قتل بتلاتے ہیں وہ استدلال میں ابو داود کی وہ روایت پیش کرتے ہیں جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص چوپائی کے ساتھ بدفعلی کرے اسے قتل کر دو اور اس کے ساتھ چوپائی کو بھی قتل کر دو۔ یہ اس لیے کہ یہ وطی و دخول ایسا ہے کہ کسی حال میں جائز نہیں، لہذا اس کی حد قتل ہے۔ جو لوگ اس کے متعلق حد کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح حدیث موجود ہوتی تو ہم ضرور اس کے قائل ہو جاتے، اس کی مخالفت کا ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسماعیل بن سعید شالنجی اس باب میں کہتے ہیں، میں نے امام احمد رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ چوپائی کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کا کیا حکم ہے، تو امام صاحب خاموش رہے اور عمر بن ابی عمر کی حدیث اس بارے میں ثابت شدہ حدیث نہیں ہے۔ طحاوی اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ نیز یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، لیکن خود ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے۔ وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس پر حد نہیں ہے۔ چنانچہ ابو داود کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ فتویٰ ان کی حدیث کو ضعیف قرار دیتا ہے۔ سنن نبی داؤد و السنن الکبریٰ للبیہقی۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس بارے میں طبعی زجر و توبیخ باعتبار لواطت طبعی زجر و توبیخ سے زیادہ قوی ہے، اور ظاہر ہے کہ انسانی طباعی میں چوپائی کے ساتھ وطی و دخول کرنے اور انسان کے ساتھ وطی و دخول کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا قیاس فاسد ہے۔ باہمی غیر فطری عمل کو عورتوں پر قیاس کرنا۔ باہم مردوں کی وطی و دخول کو دو عورتوں کی باہمی مساحقت پر قیاس کرنا غلط ہے۔ کسی مرد کے ساتھ وطی عمل کو ملوت کرنے کو دو عورتوں کی مساحقت چپٹی کھیلنا پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق اور فاسد ترین قیاس ہے۔ وہاں علاج و دخول متصور نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے بلا علاج دخول کی مباشرت کر لیتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض احادیث مرفوعہ کے اندر یہ بھی وارد ہے، عورت سے اختلاط کرے تو وہ دونوں زناکار ہے۔ یہ روایت موضوع ہے۔ شعب الایمان السنن الکبریٰ للبیہقی، محمد بن عبد الرحمن قذاب راوی ہے، لیکن اس میں حد لازم نہیں آتی کیونکہ اس میں علاج و دخول متصور نہیں ہے، گویا اس پر زنا کا اطلاق ہوا ہے، مگر یہ اسی قسم کا زنا ہے جو آنکھ، قدم، زبان وغیرہ کا زنا ہوا کرتا ہے، اور اس پر بھی زنا کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب یہ امر ثابت اور واضح ہو گیا تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ اپنے مملوک و غلام کے ساتھ لواطت کرنا ویسا ہی ہے جیسا کسی اور کے ساتھ لواطت کرنا ہے۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے مملوک و غلام کے ساتھ لواطت جائز ہے اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ ترجمہ: اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے، کیونکہ اس صورت میں ان پر ملامت نہیں۔ سورۃ المومنون۔ جو لوگ مملوک باندی پر مملوک غلام کو قیاس کرتے ہیں وہ کافر ہے۔ ایسے لوگوں سے توبہ کرنے کا مطالبہ اسی طرح کیا جائے گا جس طرح مرتد سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے فبیہا، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اپنے مملوک و غلام سے لواطت کرنا گناہ ہے، اور حکم کے لحاظ سے وہی حکم رہتا ہے جو غیر کے مملوک و غلام کے ساتھ لواطت کرنے کا ہے یا غیر مملوک سے لواطت کرنے کا ہے۔ باب 12 محبوب سے سچی محبت۔
سچی محبت میں غیر کی شرکت ممکن نہیں۔ جب آپ یہ مقدمہ اور تمہید سمجھ چکے ہیں تو اب سمجھ لیں کہ قلب کے اندر محبوب اعلیٰ کی محبت اور اس کا عشق اور محسوس صورتوں کا عشق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ضد کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ یہ لازم و ضروری ہے کہ ایک کی محبت دوسرے کی محبت کو قلب سے نکال باہر کرے۔ پس جس کی محبت قوی تر ہے اور اس کی ساری محبتیں اس محبوب اعلیٰ سے وابستہ ہیں، جس کی محبت کے سوا تمام محبتیں باطل اور موجب عذاب ہیں، ایسا شخص دنیا کی ساری محبتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے سوا تمام سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے۔ وہ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے محبت بھی کرتا ہے تو صرف محبوب اعلیٰ کی خاطر یا اس لیے کہ یہ محبت محبوب اعلیٰ کی محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ شخص محبوب اعلیٰ کے سوا تمام سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے، یا پھر وہ اس چیز کو توڑ دیتا ہے جو اس محبوب اعلیٰ کی محبت کے متخالف ہو، یا محبوب اعلیٰ کی محبت میں کہیں کچھ رخنہ انداز ہوتی ہو۔ محبت صادقہ کا اقتضا تو یہ ہے کہ محبوب صرف ایک ہی ہو اور کسی کو اس کی محبت میں شریک نہ کیا جائے۔ انسان جب کبھی اپنے جیسے انسان ہی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کبھی گوارا نہیں کرتا کہ محبت کرنے والا کسی دوسرے کو اس کا شریک کر لے، بلکہ اگر وہ ایسا محسوس کرے تو اس پر بگڑتا ہے، اس پر برہم ہوتا ہے، محبت کرنے والے کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا اور دھتکارتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ تیرا دعوی محبت جھوٹا ہے، حالانکہ یہ محبوب اس امر کا اہل بھی نہیں ہے کہ محبت کی تمام تر قوتیں اس کے قدموں پر سرنگوں ہو جائے، تو پھر وہ حبیب اعلیٰ محبوب برتر و بالا کی تمام تر محبتوں کا حقدار صرف وہی ہے، کیونکہ گوارا کرے گا کہ اس کی محبت میں کسی اور کو شریک کیا جائے، اور حال یہ ہے کہ اس کی محبت کے سوا تمام محبتیں موجب عذاب اور باعث وبال ہیں، اور یہی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کبھی نہیں بخشے گا جو اس کی محبت میں کسی دوسرے کو شریک کرے گا اس کے سوا دوسروں کو جسے چاہے بخش دے گا۔ پس وہ شخص جو صورتوں سے محبت کرتا ہے وہ اپنے لیے نافع ترین محبت کو فوت کر دیتا ہے۔ اب بندہ ان دو محبتوں میں سے جسے چاہے اختیار کر لے، یہ محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، نہ دونوں کی دونوں مرتفع ہو سکتی ہے۔ جو شخص محبت الہی، ذکر خداوندی اور شوق لقاء رب سے اعراض کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی غیروں کی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے، اور عالم برزخ اور عالم آخرت میں بھی اسے عذاب دیتا ہے، بتوں کی محبت کے ذریعے عذاب دیتا ہے، صلیب کی محبت کے ذریعے، آگ کی محبت کے ذریعے، مردوں اور لونڈیوں کی یہاں پر ہوگا مردوں اور لوڈیوں کی محبت کے ذریعے، عورتوں کی محبت کے ذریعے، کاروبار، خاندان، قبیلہ اور دوست و احباب کی محبت کے ذریعے، یا اس سے بھی کم تر درجہ کی حقیر، بے وقت، بے قدر اور ادنا چیزوں کی محبت کے ذریعے اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور انسان تو ہر حال میں اپنے محبوب ہی کا بندہ ہوتا ہے، وہ محبوب خواہ کوئی ہو، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا ہے، ترجمہ: جس سے تو محبت کرتا ہے تو اس کا کشتہ ہے، پس تو اسے اپنے لیے منتخب کر جسے تو اپنے لیے مخصوص کیا کرتا ہے۔ پس جس کا معبود مالک مولا اللہ نہیں، اس کا معبود و مالک اور مولا اس کی خواہشات ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: بھلا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہے، اور باوجود سمجھ کے صاحب علم ہونے کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے گوش و ہوش، کانوں اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ سورۃ جاثیہ۔
محبت کے درجات، خصوصیات اور اس کے اسباب۔ تعبد کی یہ خاصیت ہے کہ خضوع و انکساری کے ساتھ محبوب سے محبت کی جائے اور محبوب کے سامنے اپنے کو ذلیل و حقیر اور بے قدر و بے توقیر کر دیا جائے۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اور محبوب کے سامنے خضوع و انکساری ظاہری کرتا ہے تو اس کا قلب اس کی عبادت کرتا ہے، بلکہ محبت کے آخری درجہ کا نام ہی تعبد ہے، اور محبت کے اس درجہ کا نام عربی میں التطیم بھی ہے۔ اللہ کا محبت کا پہلا درجہ۔ محبت کے ابتدائی درجہ کو علاقہ کہتے ہیں، اور اسے علاقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قلب کا محبوب سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ترجمہ: لیلی سے میری ابتدائی محبت اس وقت ہوئی جب کہ وہ ابھی تعویذوں والی تھی اور کھیلنے کے لیے اس کی چھاتیوں پر کوئی ابھار شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک دوسرا شاعر کہتا ہے، اب تم ام الولید سے عشق کرنے چلے ہو جبکہ تمہارے سر کی زلفیں سفید سگام کی طرح کی ہو چکی ہے۔ حاشیہ: سگام ایک پودا ہے جس میں سفید پھول اور سفید ہی پھل آتے ہیں۔ الصبابہ، محبت کا دوسرا درجہ۔ علاقہ کے بعد الصبابہ کا درجہ ہے۔ اسے الصبابہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قلب پوری گرویدگی کے ساتھ محبوب کی طرف جھک پڑتا ہے۔ محبت کرنے والے صبابہ کی شکایت کرتے ہیں، کاش کہ تمام محبت کرنے والوں کا سارا بوجھ میں اکیلا ہی اٹھا لیتا، تو محبت کی ساری لذت میرے ہی دل کے لیے ہوئی۔ کوئی محبت کرنے والا اس لذت کو نہ مجھ سے پہلے پاتا اور نہ میرے بعد۔ الغرام، محبت کا تیسرا درجہ۔ اس کے بعد الغرام کا درجہ ہے۔ الغرام نام ہے قلب کی اس محبت کا جو قلب کے اندر ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر جاگزی ہو جاتی ہے اور جو کسی وقت بھی قلب سے الگ نہیں ہوتی۔ قرض دار کو غریم اس لیے کہا جاتا ہے جب تک وہ قرض ادا نہیں کر لیتا، وہ قرض میں پھنسا رہتا ہے، اور اس معنی میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، ان عذابھا کان غراما، بلا شبہ اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے۔ سورہ فرقان۔ علماء متاخرین نے عموماً الغریم اور الغرام کا لفظ محبت کے معنی میں زیادہ استعمال کیا ہے، اور شعراء عرب نے بھی اس لفظ کو عموماً محبت ہی کے معنی میں زیادہ استعمال کیا ہے، دوسرے معنی میں بہت کم استعمال کیا ہے۔ درجہ چہارم، عشق۔ اس کے بعد درجہ ہے عشق کا۔ یہ افراط بہ محبت کا درجہ ہے۔ پروردگار عالم کی محبت میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے حق میں اس لفظ کا اطلاق صحیح ہے۔ درجہ پنجم، شوق۔ اس کے بعد درجہ ہے شوق کا، اور شوق نام ہے قلب کے اس سفر کا جو پوری تیزی سے محبوب کی طرف شروع کیا جائے۔ شوق کا اطلاق پروردگار عالم کے متعلق ہوتا ہے، جیسا کہ مسند احمد میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مروی ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کامل اطمینان اور پورے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ ختم نماز کے بعد لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس قدر اطمینان کے ساتھ نماز کیوں اس قدر لمبی کی؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے نماز میں وہ دعائیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ترجمہ:
اے اللہ میں تجھ سے علم غیب کی برکت سے اور مخلوق پر جو تیری قدرت ہے سوال کرتا ہوں۔ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب تو جانے کہ میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے۔ اے اللہ میں چھپے اور ظاہر تجھ سے تیرا خوف مانگتا ہوں، اور خوشی اور غصے میں کلمہ حق کہنے کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، اور محتاجی و آسودگی میں تجھ سے درمیانی رفتار مانگتا ہوں، اور تجھ سے نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں، منقطع نہ ہونے والی، اور تجھ سے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیرے فیصلے کے بعد راضی ہونا مانگتا ہوں، اور تجھ سے مرنے کے بعد عیش کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیری رخ کی طرف دیکھنے کی لذت مانگتا ہوں، اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، وہ جو تکلیف و ایذا رسانی اور گمراہ کرنے والے فتنے سے پاک ہو۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان کی زینت سے آراستہ کر، اور ہم کو ہدایت کرنے والے اور ہدایت پائے ہوئے بنا دے۔ سنن نسائی، مسند احمد۔ ایک دوسرے اثر میں یہ الفاظ ہے: میری ذات کے لیے ابرار و نیک کاروں کا شوق بہت طویل ہے، اور میں بھی ان کی ملاقات کا بہت شائق ہوں۔ اور یہاں شوق کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس کی تعبیر اس حدیث میں ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو آدمی اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ بعض اہل بصیرت اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، ترجمہ: جس سے اللہ کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے۔ سورۃ العنکبوت۔ کہ چونکہ اللہ کو اس امر کا علم ہے کہ اس کے دوست اس کی ملاقات کے شائق اور متمنی ہے، اور ان کے قلوب کی جذبات محبت اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس سے ملاقات نہیں کر لیں گے، لہٰذا اس نے ان کے لیے ایک اجل و میعاد متعین کر دی، اور اس اجل و میعاد پر ان سے ملاقات کا وعدہ کر لیا تاکہ انہیں کچھ تسلی و تسکین ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ طیب و پاکیزہ اور خوشگوار زندگی انہی لوگوں کی زندگی کا نام ہے۔ اس سے بہتر، خوشگوار اور پرنعمت زندگی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، اور اسی حیات طیب اور نفیس ترین زندگی کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہت زندگی عطا فرمائیں گے۔ سورۃ النحل۔ اس حیات و زندگی سے وہ حیات و زندگی مراد نہیں ہے جو اہل ایمان اور اہل کفر میں اور ابرار و فجار میں مشترک ہے، مثلاً اچھا کھانا ملے، اچھا لباس اور کپڑا ملے، اچھی عورت ملے۔ یہ چیزیں تو اللہ کے دشمنوں کو بھی حاصل ہیں، بلکہ بمقابلہ اللہ کے دوستوں کے اللہ کے دشمنوں کو زیادہ حاصل ہیں۔